سب سے بہترین دل وہ ہے کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، جب غصہ آ جائے جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ انسان ہے نا، غصہ آ جاتا ہے لیکن جلدی نکلتا ہے، یہ سب سے کمال درجے کا انسان ہے۔ دل کی بیماری تکبر ہے، تکبر ذرا سا بھی دل میں آ جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ یہ مال اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، اور یہ سے امتحان ہے، یہ خراب بھی کر دیں گے آپ کو، صحیح بھی کر دیں گے۔ یہودیوں کی سب سے خطرناک بیماری اور منافقین کی بیماری یہ دل کی بیماری، سب سے نچلے طبقے میں جہنم میں ان کو گرایا جاتا ہے، اس لیے یہ منافقین فساد القلب والے ہیں، دل میں کچھ اوپر کچھ۔ جب کوئی مر جائے پھر اہتمام کرو، فوراً جا کے اس کو غسل دے دو۔ آج ہم نے ایک خاص پیشہ ور لوگ ہیں یا کچھ اللہ والے ہیں جو غسل دینے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے جب کسی میت کو غسل دے کر اس کے پیشانی کو بوسہ دیں گے، اس کے دل میں جو سکون ملتے ہیں وہی آدمی جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ انسان کے جسم میں سب سے اہم ترین عنصر دل ہے، اور یہ دل کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور سب سے خطرناک ترین بیماری دل کی بیماری۔ جس کے دل صحیح ہو گیا سارا معاملہ صحیح ہے۔ الا ان فی جسد ابن آدم مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یہ ایک ٹکڑا ہے، یہ خراب ہوا سارے جسم خراب، یہ صحیح ہوا سارے جسم صحیح، وہ دل ہے۔ یہودیوں کی سب سے خطرناک بیماری اور منافقین کی بیماری یہ دل کی بیماری، سب سے نچلے طبقے میں جہنم میں ان کو گرایا جاتا ہے، اس لیے یہ منافقین فساد القلب والے ہیں، دل میں کچھ اوپر کچھ۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ وہ بیماری جو دل کو لگ جاتی ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے تمہارا دل بالکل سخت ہو گیا۔ فَيَّ كَالْحِجَارَةِ، پتھر، سنگ مرمر، اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو شق ہو کر اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، پتھر تو اللہ کے حکم پر سجدے ریز ہو کے گر جاتے ہیں، لیکن یہ انسان کا دل ہے، اس پر قرآن کی آیت بھی پڑھ کر سنایا جائے اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ مجال ہے کوئی پہاڑ اللہ کی آرڈر آ جائے اور شک نہ ہو، لیکن یہ دل ہے انسان، قرآن پڑھ کر بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ ٹائم بہت مختصر، میں چند بیماریاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ دل کی بیماری تاکہ ہمیں پتہ ہو، پھر اس کا علاج انتہائی 5-7 منٹ میں علاج بتاؤں گا۔ بیماری کیا ہے؟ ہم اس امتحان گاہ میں ہمارے لیے ہر طرف بیماری اور برائی ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات نفس کی ہیں، شبہات عقیدے کے ہیں۔ عورت، مال دولت، بیوی بچے، سیم و زر، یہ سارے آزمائش ہے آپ کے دل کو خراب کر دینے والی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، اور یہ سے امتحان ہے، یہ خراب بھی کر دیں گے آپ کو، صحیح بھی کر دیں گے۔ اگر یہ بچے خراب ہوا تو آپ کے دل کے لیے انتہائی عذابناک ہے، یہ صحیح ہوا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بندہ طواف کر رہے تھے، وہ پولیس بتاتا ہے
کہ اللہ مجھے بیٹا دے بیٹا دے، بیٹا مل گیا اس کو. زمانے کے بعد آ کر کہتا اللہ بیٹے کو مار دے مار دے مار دے. اس نے پکڑ لیا، تم ہی شخص تھا یہاں آ کے تم نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، آج تجھے بیٹا ملا تو بیٹے کو مارنے کے لیے دعا کر رہے، اللہ تباہ کر دے ہلاک. کہا بیٹا تو دیا لیکن بیٹے نے تباہ کر دیا، مجھے پریشان کر دیا. اس کو سکھایا کہ اللہ میرے بیٹے کی اصلاح کرے، تم دعا کرو، بیٹا صحیح ہوگا تمہارے لیے صدقہ جاریہ، تم مر جائیں گے تمہارے لیے اجر ملتا رہے گا. یہ مال ہے. ابو بکر سے ہمارے سیدنا عثمان کو ایک ہی مجلس میں 8 مرتبہ جنت کی بشارت ملتی ہے. یہی مال ہے. قارون کو زمین کے اندر دنسا دیا گیا. اس لیے لنخشى علیکم الفقر، مجھے ڈر نہیں ہے تمہارے فقر و فاقہ کا، مجھے ڈر اس بات کی ہے ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا کی دولت حد سے زیادہ تم پر پھیل دیا جائے اور تم اس میں مقابلے میں آگے جاؤ. جیسے کہ عرب ممالک دنیا کے دولت میں ریل پیر میں آگے بڑھ رہا ہے، مقابلے میں ہے. فتنافسوها، اس میں آگے بڑھ کر تم فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. مجھے اس مال کی فتنے کا مجھے ڈر ہے. والعیاذ باللہ. دل کی بیماری تکبر ہے. تکبر ذرا سا بھی دل میں آ جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. یہ اللہ کی کبریائی. حسد ہے. دل میں حسد آ گیا. ایک آدمی کی نعمت کو دیکھ رہا بھی اس کے پاس اتنی دولت. اللہ کے نبی نے فرمایا عین الحسود جو ہے نا یہ حق ہے، نظر بد حق ہے. ایسی جراثیم خطرناک شیطانی شعاعیں نکلتا ہے اور شیطان اس کے آنکھوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے. بہت بڑی صحت مند آدمی پر نظر بد دکھتا ہے، مر کے قبر میں پہنچا دیتا ہے، اور جانور کو لگے تو قدر میں ہنڈیا میں پہنچا دیتا ہے. یہ دل کی بیماری ہے. حسد دل کو تباہ کر دیتا. اس کے اندر کیا طوفان مچے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا حسد کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں جلا کے راکھ کر دیتا ہے. اس آدمی کی زندگی کو تباہ کر دے. یوں تو وہ شہید ہو سکتا ہے لیکن اس کے اعمال سارا برد. بغض، دل میں عداوت. سبحان اللہ. انسان ہے. اللہ کے نبی نے اس دل کی بیماری کی خطرناکی کے بارے میں ایک دفعہ عصر کے بعد خصوصی خطبہ ارشاد فرمایا. الا ان بنی آدم خلق علی طبقات شتى، انسانوں کے دلوں کی کیفیت مختلف قسم کی ہے. ان میں سے پہلا قسم کے بطیء الغضب سریع الفیض. سب سے بہترین دل وہ ہے کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے. جب غصہ آ جائے جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. انسان ہے نا غصہ آ جاتا ہے لیکن جلدی نکلتا ہے. یہ سب سے کمال درجے کا انسان ہے. اللہ ہمیں انہیں لوگوں میں سے بنا دے. دوسرا وہ آدمی ہے سریع الغضب سریع الفیء. جلدی غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے. پہلا دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی نکل جاتا ہے. غصہ آتا ہی نہیں، جب آ جائے نکل جاتا ہے. دوسرا جلدی غصہ آتا ہے جلدی نکل جاتا ہے. 2 درجے کا. اور تیسرا سب سے خطرناک ہے کہ غصہ جلدی آ جاتا ہے پھر نکلتا ہی نہیں. یہ غصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اما رأيتم الى حمرة عينيه وحده وانتفاخ اوداجه. جب غصہ آتا اس کے آنکھ میں سرخی آگ لگی ہوئی ہے، رگیں پھولی ہوئی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے. جب ایسی کیفیت ہو جائے فَلْيَلْصِقْ عَلَى الْأَرْضِ، اس کو زمین پہ لٹانا چاہیے. کسی کو کرن لگ جائے نا فوراً مٹی میں اس کو دفنایا جاتا ہے کیونکہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. مٹی میں اس کا علاج ہے. یہ ارتھ کا کام کرتا ہے. سارا کرن نکل جاتا ہے. اب اس جبین نیاز کو وضو کر کے پانی بھی پی لو وضو کے بعد، پھر یہ زمین پر لگا دے سارے غصے نکل جاتا ہے. تو یہ وضو، یہ پانی، یہ شیطان کی حرارت، پانی اس کا علاج ہے، وضو علاج ہے، نماز علاج ہے. جبین نیاز کو زمین پر گرا دو. لہذا دل کو نرم کرنے کے یہ کچھ اسباب ہے. سب سے بڑا سبب وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ علاج ہے دل کی بیماریوں کا. قرآن شفا ہے. قرآن سمجھ کر پڑھ لو، تدبر سے پڑھ لو، آنسو بہاتے ہوئے پڑھو. اور جس کے دل سے آنسو نکل جائے تو وہ دل نرم ہو جاتا ہے.
اگر کسی کو چوٹ پڑ جائے اور خون نہیں نکلا، وہ چوٹ ٹھیک ہونے میں دیر ہوتا ہے. جب کسی پر مصیبت پڑتی ہے دل پر تو کوئی فوتگی ہو جاتی، آنسو بہاتا ہے، اس آنکھوں سے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. جب گناہوں کی شدت سے دل سخت ہو جائے تو پھر ان گناہوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کی خشیت میں آنسو بہا دیتا ہے. اس کی ساری گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، اس کے دلوں کو نرم کرتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور قرآن بالخصوص رات کی تلاوت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کثرت سے سنتیں پڑھ لو، آپ کے دل کی شدت ختم ہو جائیں گے. صدقات و خیرات دے دو، آپ کے دل کی جو بیماریاں ہیں اللہ دور فرما دے گا. جسمانی جو بھی بیماری ہے، الصدقۃ تطفئ البلاء. ایک بڑھیا کے بارے میں یہاں بتایا، جب بیمار ہوتی تھی ڈاکٹر سے چیک کروانے کے بعد دوائی لکھتا تھا، وہ میڈیکل اسٹور سے جا کے پوچھتی تھی دوائی کی قیمت کیا ہے، حساب لگا. اچھا، بڑھیا کو وہ دکاندار کہتا ہے یار ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے کم سے کم میں دے رہے ہیں، آپ لے کے جاؤ. وہ دوا لے کے نہیں جاتی، دوا کی قیمت کسی بیوہ کے گھر میں راشن ڈال دیتی ہے، اس کو اسی سے شفا ملتی ہے. سبحان اللہ، صدقہ جو ہے شفا ہے. اللہ اکبر. اور دل کو نرم کرنے کے اسباب میں سے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھو. یہ زخم خوردہ دل ہے، اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا بھلاؤ. اطعام المساکین، یہ گرے پڑے جو بے فقیر مسکین ہیں ان کو کھانا راشن پہنچا دو. وہ دل کی گہرائیوں سے دعا دیں گے، آپ کی ساری بیماریاں ختم کر دے گا. اور کوئی بیمار ہے، تیمارداری کرو، اس کی بیماری کی تپش، حرارت، شدت، تکلیف کو دیکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور صرف آپ اس کے تیمارداری کے لے گئے، شام کو گئے صبح تک 70,000 فرشتے دعا دیں گے. صبح کو گئے تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مریض ہاسپٹلوں میں جا کے کبھی دیکھ لو کس کیفیت کے ساتھ لوگ ہیں. یہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، اور بیماری نہ ہونا یہ سب سے بڑی دولت ہے. جسم کو امن ملے اور ایک ٹائم کھانا پیٹ بھر کر کھانے کے ملے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 چیز، آمین فی سربی، امن میں ہوں، بیماری سے محفوظ ہوں، رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھا کے سو جائیں. فَكَأَنَّمَا حُيِّزَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، پوری دنیا کے سب سے خزانے نعمت اس کو ہے. لہٰذا بیماروں کی تیمارداری کرو، بیماروں کے علاج کے لیے کوشش کرو، آپ کے سارے مشکلات، آپ کے دل نرم ہو جائیں گے. جب کوئی مر جائے پھر اہتمام کرو، فوراً جا کے اس کو غسل دے دو. آج ہم نے ایک خاص پیشہ ور لوگ ہیں یا کچھ اللہ والے ہیں جو غسل دینے کے لیے دوڑتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے جب کسی میت کو غسل دے کر اس کے پیشانی کو بوسہ دیں گے، اس کے دل میں جو سکون ملتے ہیں وہی آدمی جانتا ہے. غسل دینے کے بعد وہ بندہ جو دنیا والوں کو فریاد پہنچاتا تھا، بے بس ہے، لاچار ہے، اس کی ہر اعضاء کو دھونے پڑتے ہیں، پھر اپنی موت یاد آئے گا. جنازے میں شرکت کرو، قبرستان جایا کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ قیامت کو یاد دلائے گا، آپ کو دنیا کی حوث سے آپ کو دور کر دے گا. انسان تو انسان ہے، حیوانوں پر شفقت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا، بلی کو باندھ کے رکھ دیا، نہ کھلاتی ہے نہ پلاتی ہے، مر گئی. اس بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا بنی اسرائیل کی اس عورت کو. کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک فاحشہ یا گناہ گار آدمی کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا. تم اتنے مشفق مہربان ہیں تو ہم تو ارحم الراحمین، ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. اونٹنی نے شکایت کری. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی ہے کہ پاگل ہو گیا اونٹ.
اونٹنی قریب آنے نہیں دے رہے. اللہ کے نبی باغ میں گئے, صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی قریب مت جائے گا, کوئی بھی جاتا یہ مارتا ہے. اللہ کے نبی قریب پہنچے, وہ کھڑا تھا, بیٹھ گئی اور لیٹ گئی اور اپنی سر کو زمین پہ پٹکا دیا, سجدہ کر لیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا, اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ جانتا ہے نبی ہے آپ؟ کہا انسان اور جنات کے علاوہ حیوان چرن پرن سب جانتا ہے, ابھی نبی نہیں بنا, کنکریوں نے آپ کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سلام پڑھ رہا. سبحان اللہ. پھر اس اونٹنی نے شکایت کری, یہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے, مجھے کھلاتا کم ہے. اللہ کے نبی حیوانوں کے بھی حقوق کا بتلایا ہے. ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. بچوں کو پیار کیا کرو. صحابہ ایک بچے کو گود میں لیا تو دوسرے کو بھی لیتے تھے, ایک کو بوسہ دیا دوسرے کو بھی دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین کو بوسہ دیتے تھے. اقرع بن حابس آئے اور بچوں کو بوسہ دیتے وہ حیران ہو گئے. اللہ کے نبی آپ اتنے پیار کرتے بچوں سے؟ میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یرحم ولا یرحم, جو لوگوں پر کمزور صنف پر جو شفقت نہیں کرتا, رحم نہیں کرتا, اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. مرے ہوئے آدمی کے پیشانی پر بوسہ دیا کرو. جہاں ہم نے بولا نا ادھر ادھر سے کرائے کہ وہ لوگ مت لے آؤ, کوئی جو جاننے والے سے سمجھ لو. غسل دینا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیے گا 1-2 مرتبہ غسل دینے کے بعد آپ کے دل میں شوق ہوگا یار میں ہی جاؤں ہر جگہ پر. ہمارے علاقے میں کچھ شافی سل کالونی میں لوگ ہم سے بہت عداوت رکھتے تھے, لیکن نوجوانوں نے جا کے غسل دینا شروع کر دی. ان کے دلوں میں سارے غصے ختم ہو گئے, ایسی دوستی محبتیں ہو گئی. تو اس لیے غسل دینا مسلمانوں کے حقوق ہے. پھر بوسہ دینے سے اور دل نرم ہو جاتا ہے, اور پھر اللہ سے ہمیں یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من 4. دل اللہ کے ہاتھ میں, فإن قلوب العباد من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وہ مقلب القلوب ہے, دلوں کو پاک صاف کرنے والا ہے. ڈائریکٹ اس سے التجا کر دو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الخشیہ فی السر والعلن. اللہ مجھے خشیت نصیب فرما. اور پناہ مانگتے تھے اللہ کے نبی, اللہم انی اعوذ من 4, 4 چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ آخری دعا ہے. من علم لا ينفع, اللہ ایسے علم سے پناہ جو علم حاصل کرنے کے بعد اس سے فائدہ نہ ہو. ومن قلب لا يخشى, اللہ میرے دل کو ان دلوں میں سے نہیں بنا, میں تیری پناہ جس میں خشوع خضوع نہ ہو. اللہ ہمارے دلوں میں خشیت الہی ڈال دے. ومن نفس لا تشبع, ایسے پیٹ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو کھا کے پیٹ بھرتا نہیں. ومن دعاء لا يسمع, ہم اللہ اللہم اللہم پڑھتے رہیں اور دعا قبول نہ ہو, اللہ ان زمروں میں سے نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے یہ جو دل پورے جسم کی سربراہی کرتا ہے, یہ خون پھیلاتا ہے, دل صحیح خون نشر کر دیں تو پوری جسم صحیح ہوں گے. دل خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہے. یہ اللہ جس کو توفیق دیں ہر حال میں خوش ہیں, خوشی میں بھی ہو اللہ کا شکر, مصیبت میں بھی اللہ کا صبر. عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر, یہ تعجب خیز ہر حال میں اللہ پر خوش ہیں. نفسیاتی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا, ہائے واہ یہ کیا ہوا یہ کیا, نہیں بھائی اللہ کا فیصلہ ٹھیک ہے. ہم تو وقتی طور پر دنیا میں آئے, اصل ہمارا جنت ہے. لہٰذا ان بھائیوں نے آپ کو گالی دی, آپ نے آپ کے اوپر ظلم کی, خاندان میں لڑائیاں ہیں, اللہ کے رضا کے خاطر سب کو معاف کر دو, اللہ آپ کو معاف فرما دے گا. سب پر رحم کرو, جو آپ پر ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ شفقت کر دو, اللہ آپ کے ساتھ رحمت کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وصلی اللہ علی نبی الکریم.